نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ سامعین عزیز مکرم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں کو اپنا محبوب بنانے کا طریقہ بتلا رہی ہے کہ انسان اگر اللہ رب العزت کی ذات کا محبوب ترین بندہ بننا چاہتا ہے تو اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ ان صفات میں سے ایک صفات یہ ہے والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ترین بندے بن جاتے ہیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو تخلیق کیا، انسان کو بنایا، تو انسان کو بنانے کے بعد انسان کے اندر بے شمار صفات رکھی ہیں۔ ان صفات میں سے ایک صفت انسان کے اندر یہ بھی رکھ دی کہ اس کو غصہ آتا ہے۔ اب اس چیز سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ جس چیز سے بچنے کا حکم دیا جاتا ہے وہ چیز بری ہوتی ہے، اچھی چیز نہیں ہوتی۔ اور اللہ رب العزت کی ذات نے غصے کو بطور نعمت ذکر کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے غصہ کو بطور نعمت ذکر کیا ہے تو یہ تو اچھی چیز ہوئی، تو یہ بری چیز کیسے ہوئی؟ تو یہ غصہ آنا، تو اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ غصہ آنا یہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ غصہ آنے کے بعد اس پر کنٹرول نہ کرنا، اس پر قابو نہ پانا، یہ بری چیز ہے۔ اب اگر انسان کو غصہ آ جائے تو غصہ آنے کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں میرے آقائے دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار طریقے بتلائے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے تو اس وقت اپنی حالت بدل لیں۔ اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، اگر لیٹے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، یعنی کہ جس حالت میں ہے اس حالت سے بدل جائیں۔ اور دوسری طریقہ یہ بتلایا کہ جب غصہ آئے اس وقت آپ نے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بچانا۔ اب یہاں پر یہ کہ لا حول، کوئی بندہ، کوئی ذات، کوئی شخصیت انسان کو گناہ سے نہیں بچا سکتی مگر اللہ تعالی۔ ولا قوہ، اور نیکی کی قوہ کا معنی ہوتا ہے نیکی کی طاقت دینا۔ ولا قوت، اور نیکی کی طاقت بھی کوئی نہیں دے سکتا مگر اللہ تعالی۔ جب انسان یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غصے کو دور فرما دیتے ہیں، کیونکہ غصے کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ بتلایا کہ جب آپ کو غصہ ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے اس غصے کو دور فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔